प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और जहाँ तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार पे कोई असर नहीं आ रहा, और सिविल सुप्रीमेसी पे भी कोई असर नहीं। हमारे सूबे का शहर को तहफ़्फ़ुज़ देता है, मगर ये NFC अवार्ड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पे कुछ लोग तनकीद करते आ रहे हैं, ये NFC अवार्ड तब दिया गया जब 18वीं तरमीम पास नहीं हुआ था। अगर 243 का नुकसान सिविलियन सुप्रीमेसी को हो रहा होता, जमहूरियत को हो रहा होता, तो मैं खुद मुखालफत कर रहा होता। मैं इसलिए इसका हमायत कर रहा हूँ कि ये इन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। जो फैसले हुकूमत ने लिए जंग जीतने के बाद, जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिला है, अब वो आइनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है, और उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुल के हमायत कर रही है। इक़्तिदार आपकी एक और इत्तेहादी है कि हम पाकिस्तान, वो आइन में नए बाब का इजाफा चाहती है बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से। क्या आपकी CEC में उस मैटर पे कोई बात हुई है? जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम पे तरजीह देती है। हमने ही आइन में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाई है। ख़ास तौर पे ये जो मुसलसल कोशिश किया जाता है कि गैर जमाती बल्दियाती निज़ाम बने, उसका मुखालफत करते आ रहे हैं। इस वक्त मुल्क में जितने भी, अगर आप इम्पार्शल एनालिसिस करें चारों सूबों की बल्दियाती निज़ाम के लेजिस्लेशंस के, तो पख्तूनख्वा का आप बल्दियाती निज़ाम का लोकल बॉडीज़ एक्ट निकाले, आप पंजाब का जो अभी बल्दियाती निज़ाम का एक्ट पेश किया है उसका कंपैरिसन करें, और आपका सूबा सिंध का बल्दियाती निज़ाम का एनालिसिस करें, तो सबसे ज़्यादा सियासी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल खुद मुख्तारी सिंध का बल्दियाती निज़ाम, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बल्दियाती निज़ाम देते हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ ने जब हमसे 27th अमेंडमेंट के बारे में अप्रोच किया, उन्होंने कोई बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मज़ीद तरमीम का ज़िक्र नहीं किया, मगर हम हमेशा देखना चाहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम तगड़े हो, मजबूत हो। माशाल्लाह पहली बार तारीख़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं। अब आप ये देख ले कि जो बल्दियाती लेजिस्लेशन इस वक्त CC में बात हो रहा था, तो इसलिए मुझे पता है, जो पंजाब असम्बली ने पास किया, उन्होंने तो लाहौर का मेयर का जो पोजीशन है वो ख़त्म कर ली। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप लोग मुझे ये इजाज़त देते? क्या रिएक्शन आता है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं कहता कि आज के बाद मेयर कराची नहीं होगा, और जो टाउन्स है उनके चेयरमैन जो है वो अपने टाउन्स का जिम्मेदारी ले? तो एवरी प्रोविंस हैज़ देयर ओन कॉन्टेक्स्ट, मगर मेरा ख्याल में जो सबसे मजबूत, सबसे तगड़ा, सबसे खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम इस वक्त मुल्क में मौजूद है, वो सूबा सिंध में मौजूद है। हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहता है, एंड हम we're happy to talk to anyone who sees room for improvement in our local body. कल के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो अहम फैसले किए। कुछ को मुस्तरद कर दिया, वफाकी हुकूमत को जवाब दे दिया कि NSC के हवाले से कोई समझौता नहीं होगा, और 243 की फौरन हिमायत कर दी। लेकिन आज जो बाकी जो मामलात हैं, मजिस्ट्रेसी है, जजेस की तकर्री है, इलेक्शन कमीशन की तकर्री है, उस पर अभी तक फैसला नहीं हो सका। उसके क्या ऐसे वजूहत हैं? और ख़ास तौर पर यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो NFC में सूबों के जो हिस्सा है उसकी कटौती के हवाले से जो मुखालफत की है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात पर भी राज़ी हो रही है कि अगर कोई आफत आया, कुदरती मामलात आए, तो जो सूबों का जो फंड होगा वो वफाक को मुंतकिल होगा। क्या अगर कोई कुदरती आफत आया तो सूबा का फंड वफाक, अगर कुदरती आफत आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनल डिज़ास्टर, किसी भी मुल्क में, ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है जो कहता है कि नेचुरल डिज़ास्टर आया है कराची में तो वो मेयर साहब का जिम्मेदारी है
وہ اس ملک کا صدر, اس ملک کا پورا ملک ایک ہیومینیٹیرین forget about the law or the constitution, humanitarian بنیادوں پہ پورا ملک جو ہے اکٹھا ہو کے کام کرتے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر ہوگا تو وفاقی حکومت خود کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں ہو یا مختلف دوسرا انداز میں, ہم قدرتی آفت میں مدد کرنا چاہتے ہیں. So that is not come under discussion. What has come under discussion is the proposal by Muslim League Nawaz to remove the protection of provincial governments from the NFC. یہ تمام صوبوں کے کو پروٹیکشن دیتا ہے, اور اس بات پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل جواب دے دیا. سب سے پہلے کل آپ نے سے متعلق کہا کہ ہم حمایت کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سول سپریمیسی پر اس کا کوئی اثر پڑے گا, یا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے جو اختیارات ہیں کیا وہ بھی کچھ ان پر اثر آئے گا؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا, اور جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اختیار پہ کوئی اثر نہیں آ رہا, اور سول سپریمیسی پہ بھی کوئی اثر نہیں. لاسٹ مسلم لیگ نون نے بھی حمایت کی تھی 18ویں ترمیم کی, اور آج مسلم لیگ نون پر کون سا ایسا دباؤ ہے کہ جس 18ویں ترمیم کو پورے پارلیمان نے متفقہ طور پر جو ہے وہ منظور کیا تھا, وہ کیوں اسے رول نہیں کرنا چاہتی, اور NFC میں کٹ لگا کر شہباز شریف یا اس کی سرکار کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بتائیں. صوبوں کا کٹ لگا کر وفاق کو دے رہے ہیں, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جو وفاق بڑا ہوتا ہے وہ بچے صوبے سے ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیے, ہمارا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے. جہاں تک NFC کا سوال ہے اس پہ میں نے کل بھی بولا, آج بھی وہی ہمارا رائے ہے. باقی جو بھی وفاق کے معاشی مشکلات ہوں گے, ہم چاہیں گے کہ وہ معاشی مشکلات سے نکلے, مگر وہ ان کو حقائق پہ ہم سے بات کرنا پڑے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ حقائق یہ ہے کہ آئین ہمارے صوبے کا شہر کو تحفظ دیتا ہے, مگر یہ NFC ایوارڈ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے آ رہے ہیں, یہ NFC ایوارڈ تب دیا گیا جب 18ویں ترمیم پاس نہیں ہوا تھا. ہم نے پہلے NFC ایوارڈ دیا, پھر 18ویں ترمیم پاس ہوا. مطلب یہ NFC ایوارڈ تب انٹروڈیوس ہوا جب وفاق نے وہ ڈیولوشن کیا ہی نہیں تھا, اور ہیلتھ اور باقی ڈپارٹمنٹس تب تک وفاق کے پاس تھا. تو جہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ NFC کے بارے میں جو دوسرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبائی حکومتوں کو نیا ذمہ داری ملے ہیں اس کے مطابق ان کے وسائل میں اضافہ نہیں ہوا. مگر یہ کنورسیشن کے لیے فورمز موجود ہے, CCI موجود ہے, NFC کا فورمز موجود ہے, ان کو صوبوں کے ساتھ انگیج کر کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش بس لاسٹ کوشچن یہ بتائیے گا جس طرح 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے وفاقی حکومت مختلف جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے, تو کیا پیپلز پارٹی NFC ایوارڈ اور صوبائی 18ویں ترمیم کا جو آئین میں تحفظ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے؟ مولانا صاحب سے رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ مولانا صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ چلو دونوں سوال مولانا کے سوال بھی سمجھ نہیں آئی, میں کہہ بات مولانا کل آ رہے ہیں کراچی, آپ سے ملاقات بھی ہے, آج آ گئے ہیں, کل ملاقات ہے آپ کے ساتھ, اور مولانا نے کہا ہے 243 سے جو ہے جمہوریت کو خطرہ ہوگا تو ہم حمایت نہیں کریں گے. اگر ارے یار میں اتنے سارے سوال کا جواب ایک وقت تو نہیں دے سکوں گا. جہاں تک یہ 243 کا سوال ہے, اگر 243 کا نقصان سویلین سپریمیسی کو ہو رہا ہوتا, جمہوریت کو ہو رہا ہوتا, تو میں خود مخالفت کر رہا ہوتا. میں اس لیے اس کا حمایت کر رہا ہوں کہ یہ ان چیزوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں. جو فیصلے حکومت نے لیے جنگ جیتنے کے بعد, جو رسپیکٹ پاکستان کو ملا ہے, اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے, اور اس کو پاکستان پیپلز پارٹی
کھل کے حمایت کر رہی ہے. جہاں تک NFC ایوارڈ ہے, دوسرے سوال ہے, یہ اس کا کنسنسس موجود ہے. اگر ایسے وقت پیش آیا کہ ہمیں باقی پارٹی سے انگیج کرنا پڑے تو ہم خوشی خوشی انگیج کریں گے. مولانا صاحب کا دوسرا گھر یہ ہے, یہ جب بھی آنا چاہے ہمارے پاس وہ ویلکم ہے, اور جتنا بھی کانورسیشنز ہو پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اتنا ہی بہتر. ایک سوال لے لیں. آپ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی خالق ہے اور بڑا سپورٹ بھی کرتی ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ ہم اس کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ ہے کہ سندھ کا عام آدمی ہو, اس کی زندگی پہ 18ویں ترمیم کے کوئی مثبت اثرات اب تک نظر نہیں آئے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ عام لوگوں کا 18ویں ترمیم تو پھر آپ اگر مثبت اثرات نہیں ہوئے تو سب سے زیادہ اعتراضات سندھ کے عوام نے کیوں اٹھائے جب یہ پروپوزل آیا؟ مطلب کوئی تو مثبت اثرات ہوئے ہوں گے, وہ اتنا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے. باقی میں اتنا تو جانتا ہوں کہ جو میں نے اس صوبے میں صحت کے شعبے میں مفت علاج, آپ NICVD پری 18th امینڈمنٹ اور NICVD پوسٹ 18th امینڈمنٹ کا ایک ہاسپٹل کا جو حال تھا وہ ذرا کمپیئر کرے, اور اب جو پوزیشن ہے وہ ذرا کمپیئر کرے. تو میرا خیال میں کہ ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا یا NFC ایوارڈ کا کوئی نیگیٹو منفی اثر ہوا ہے, جبکہ اصل میں وفاق میں کچھ ایسے ادارے ہیں, کچھ بیوروکریٹس ہیں, ہمارا FPR ہے, جو اپنے کام کرنے میں ناکام رہے ہیں, اور وہ اپنا ناکامیاں چھپانے کے لیے وہ صوبے کے حقوق کے پیچھے اور اس کانسیپٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں. But I am happy to have an honest conversation with the facts, with the details, with the numbers, with any representative of the federation. وہ مجھے غلط ثابت کرے, وہ مجھے غلط ثابت کرے اور سمجھائے کہ دیکھیں کیسے صوبے نے سب کچھ لے لیا اور وفاق کے پاس کچھ نہیں رہا. And I'll be willing to address that situation. But then they should also be ready. کہ if I can prove that they are actually not implementing the NFC award, they haven't given provinces more rights, they are not only not implementing the NFC award but not implementing the 18th amendment, پھر ان کو بھی عمل درآمد کرنا چاہیے. تو یہ صورتحال ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو.